الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
ماہ رمضان کا یہ آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی پوری امت کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کے مختلف مواقع پر مختلف واقعات ہوئے اپنے اپنے زمانوں میں۔ مثلاً علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی 10 تھی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ مکرمہ میں جاری ہوئی، جسے فتح مکہ کے عنوان سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یوم بدر جو ایک عظیم واقعہ تھا، جسے یوم الفرقان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی 17 تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے جو اس دنیا سے انتقال فرمایا تو علماء نے لکھا ہے ماہ رمضان کی 17 تھی وہ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر یعنی داماد حضور کے، خلفائے راشدین میں جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کی شہادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی 21 تھی۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو اپنے اپنے مواقع پر پڑھیں گے۔ جو سبق کئی ماہ رمضان سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر، اسی حوالے سے کہ 21 ماہ رمضان کو حضرت کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ اس مدرسے میں ہم نے سبق شروع کیا تھا اور دوراتے دوراتے یہاں تک آئی، البتہ چونکہ گزشتہ 3 سال کورونا کی وبا رہی، اس کی وجہ سے کبھی بند کبھی کھلنا، کبھی بند کبھی کھلنا، تو بہرحال جیسے جیسے مجھے موقع ملتا رہا میں وہ موضوع دہراتا رہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بالکل آخری سالوں پر میں وہ سبق دہرا رہا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے سن 36 ہجری تک ہم پہنچ گئے تھے۔ وہ واقعات دہراتے دہراتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، تو گر سن 36 ہجری کے واقعات کا خلاصہ میں نے پڑھا تو باقی کتنے رہے؟
آپ میں سے ممکن ہے کسی کو یاد ہو، شاید کسی کو یاد نہ ہو، جہاں پچھلا سبق میں نے آخری ماہ، کیونکہ گزشتہ بار ایک ہی ماہ رمضان کا ایک ہی جمعہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ملا تھا، وہ بھی کچھ پابندیوں میں تھا، تب بھی پھر بھی میں نے اس سبق کو دہرایا تھا۔ وہ یہاں تک میں دہرا پایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک مسئلہ چھڑا تھا اپنے زمانے میں، جسے صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ سے پہلے جمل کی جنگ ہوئی، وہ ہم نے اس سابقہ درس میں پڑھ دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک وہ سبق میں دہرا پایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تھے حضرت معاویہ کو سمجھانے کے لیے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے کئی نصیحتیں رکھی تھیں، مثلا یہ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ یہ ان صاحب کی بات جو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے حضرت معاویہ سے گفتگو کرنے، انہوں نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی؟ ظاہر بات ہے جب میرے اور آپ جیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تو پھر حضرت معاویہ نہیں سمجھیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی کہی کہ ہمارے یعنی آپ کے ایک ایک عمل کا اللہ نے آخرت میں حساب لینا ہے۔ جب آپ اور میں یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ملی تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان صاحب نے یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ بات چھوڑ دیں، یہیں پر آپ رحم کریں ورنہ جانے جائیں گی کتنی، بیعت کر لیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو خوبی سے سمجھ سکتے تھے اور سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان صاحب کی پوری بات سنی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان صاحب سے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے پوچھا کہ کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نصیحتیں آپ نے مجھے کی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نصیحتیں آپ نے حضرت علی کو بھی کی ہیں؟ یہاں پر وہ درس میرا رک گیا تھا۔ ویسے ہی کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں، پورے نہیں کرتے ہیں، پورے اب ہو جاتے ہیں اپنے اپنے موقع پر، کیا ہے، سال ہی تو ہے۔ اور اب تو ویسے بھی کل پرسوں کون کہہ رہا تھا مجھے یاد نہیں، ہمارے والوں میں سے کوئی تھا، پرسوں جس رات اعلان ہوا کہ صبح روزہ ہے تو ادھر سے اٹھ کے یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ادھر چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں استاد جی، میں کہا جی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے، روزے بڑے جلدی آ گئے، میں نے کہا میری ہنسی نکل گئی۔ چلے کوئی ینگ نوجوان یا ملنگی بھائی کی طرح کوئی بات کرے تو آدمی کو سمجھ میں بھی جائے، وہ اتنی بڑی داڑھی اس کی۔ تو ویسے آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ کتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ سال مہینوں جیسے، مہینوں ہفتے جیسے، اور ہفتے دنوں جیسے، آپ ہو بہو دیکھ لیں۔ اچھا، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شہید ہو گئے، کافی مدت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اب بھی مل جاتی ہے، اردو میں ہے، عصر حاضر احادیث طیبہ کی روشنی میں، یہ نام ہے اس کتاب کا۔
عصر حاضر مطلب سمجھئے آپ، موجودہ زمانہ، موجودہ دور. عصر حاضر احادیث طیبہ کی روشنی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کی ایک ایک نشانی کو بیان فرمایا، حضرت نے وہ ساری حضور کی باتیں اس کتاب میں جمع کر دی. اردو میں ہے، اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور منگوائیں. اچھا آپ یقین کریں، آپ وہ کتاب پڑھتے جائیں اور بار جھانکتے جائیں، آپ کا دل کہے گا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان صاحب سے فرمایا کہ یہ جو نصیحتیں آپ نے مجھے کی ہیں یہ حضرت علی کو بھی کی ہیں. ان صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو جب سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اس موقع پر ان صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ حقیقت یہ ہے محترم کہ خلافت کے اس وقت گر کوئی حقدار ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو وہ تنہا حضرت علی ہیں اس وقت رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ بات آپ چھوڑ دیں. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ذرا سنیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہیں ان صاحب نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا جو رشتہ تھا یا حضور سے حضرت علی کا جو رشتہ تھا اس کو بیان فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق خلافت جو تھا اس کو بیان فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے فرمایا تھا نا کہ آپ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، حضرت معاویہ نے فرمایا آپ نے اب بھی جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہیں، نہ ہم انکاری ہیں، نہ ہم حضرت علی کی شان کے منکر ہیں، نہ ہم حضرت علی کی یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داریاں ہیں ہم ان کے ایسی کوئی بات نہیں. ہاں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات ہمارے اور ان کے درمیان جو آ کر رکی ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مسئلہ. اس پر بات کریں آپ. ان کا خون ایسے ہی جائے گا جو امیر المؤمنین تھے. مدینہ طیبہ کے امن کو حضرت عثمان نے آخر تک ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا. حالانکہ اگر اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں تو اب بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ حضرت آپ اجازت دیں یہ جو بلوائی ہیں یہ ہیں کتنے کچھ، لیکن حضرت عثمان نے ان کی بات کو نہیں مانا. ان کا نہیں، جو مدینہ ہے مدینے کا جو امن ہے عثمان اس میں نہیں کوئی کسی قسم کی جنبش نہیں آنے دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب جب ان یہاں تک بات سمجھ آئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے خون کی بات آپ کریں، جتنی فضیلت آپ بیان کریں ان کے ہم تھوڑے انکاری ہیں. ان کا آپ چاہتے دیکھیں انہوں نے کہا میرا ایک ہی مطالبہ ہے، میں نے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. وہ ساری تفصیلات پہلے دروس میں موجود ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا حضرت علی سے کہیں ہماری بیعت ایک ہی بات پہ آ کے رکی ہے. آپ جو وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا یا حضرت عثمان کی کو شہید کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ سارے انہی میں ہیں. انہی سے مراد تھا حضرت علی کی فوج میں شامل، اور یہ تاریخ میں ہے وہ واقعہ ادھر ہو گئے تھے جی. اس لیے حضرت معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جا کر ان سے کہیں ان پر ابھی ہاتھ ڈال دیں، ہم حضرت علی کی آج ہی بیعت کر لیتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم. اچھا یہ الفاظ ملتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس موقع پر ان آنے والے صاحب سے حضرت معاویہ نے فرمایا ورنہ خدا کی قسم ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو. اچھا یہ بات یاد رہے وہ حضرات قول کے پکے تھے. یہاں تو حضرت معاویہ نے خدا کی قسم کھائی ہے، بات ہی ختم ہو گئی تھی.
تو وہ خیر وہ صاحب سمجھ گئے بھئی اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اٹھ گئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر بتایا گیا، جو کچھ ہوا ہم بھی کہتے ہیں کاش نہ ہوتا۔ اس زمانے کے وہ حالات یا اس جنگ کے جو حالات ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، کئی حضرات نے لکھے بھی ہیں، لیکن اس میں دیکھیں فضیلت اپنی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے دونوں خاص ہیں۔ وہ مسئلہ ایسا چھڑا، کئی حضرات نے، علماء نے لکھا ہے، کئی حضرات نے کوشش کی بھئی کسی طرح بات حل ہو، بس ہوا وہ جو مقدر میں لکھا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں کاش نہ ہوتا۔ اس جنگ کی تفصیلات کے بارے میں کئی حضرات نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک عالم ہوئے جنگ میں، مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت بڑے عالم تھے، بڑے محقق عالم تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ کی تفصیلات کو بیان کرنا یا اس گھاٹی کو سلامتی سے عبور کر جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ کی تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ اچھا، اس کی ایک موٹی سی مثال آپ دیکھیں ذہن میں۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس جنگ کے حالات بالکل لکھے ہی نہیں ہیں، تفصیلی حالات جن کو کہتے ہیں، جو سوالات یا جو وضاحتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، باقی کوئی تفصیل حضرت نے اس جنگ کے بارے میں نہیں لکھی۔ یہ بات لکھی ہے جو ابھی میں نے پڑھی۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دیں آپ کو۔ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب یہ جنگ تھمی مولانا عتیق الرحمان سنبھلی مرحوم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جنگ قریب 2 مہینے رہی۔ اچھا، یہ جنگ جاری تھی، یہ بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے ذی الحج کا مہینہ۔ اچھا، ذی الحج کا مہینہ ادھر سے محرم کا مہینہ، کیونکہ ذی الحج کے بعد محرم آتا ہے نا، تو دونوں فریقوں نے جنگ کو روک دیا، دونوں طرف کے حضرات رک گئے۔ جب رک گئے تو مقصد یہ تھا کہ شاید اس کی برکت سے کوئی مسئلہ حل ہو۔ حج کا موسم تھا، گزرا، محرم گزرا، اس موقع پر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو پایا۔ کچھ تفصیلات ہیں لیکن بہرحال ہے وہی خلاصہ اس کا یہی ہے، مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو سکا، جنگ پھر شروع۔ قریب 2 ماہ مولانا عارف سنبھلی مرحوم نے، مولانا عتیق الرحمان سنبھلی مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ جنگ رہی۔ جب جنگ تھمی، کیسے تھمی اس کا کچھ میں ذکر آگے کروں گا شاید۔
وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 70,000 لوگ جانوں سے گئے. یہ آج کے زمانے کی نہیں ہے، اس زمانے کے 70,000 ہیں. تب آبادی اتنی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں جنہوں نے 70,000 لکھا ہے ان میں سے کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایک قبر میں 50 لوگوں کو دفنایا جا رہا تھا. یہ عالم ہو گیا تھا. لیکن مولانا محمد اقبال رنگونی صاحب ہیں، یورپ میں بڑے محقق عالم ہیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب حضرت علی پر لکھی ہے، پوری کتاب 1000 صفحے میں اردو میں. اس میں محترم نے لکھا ہے کہ یہ بیانات تو کتابوں میں ضرور ہیں، لیکن محققین مورخین نے لکھا ہے مبالغہ ہے. ورنہ فی الحقیقت جو لوگ اس جنگ میں کام آئے، اس دنیا سے گئے، ان کی تعداد 8,000 سے اوپر اور 9,000 کے نیچے. بات سمجھ آئی؟ اب کہاں 70 اور کہاں، تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ کئیوں نے تو پھر جب مبالغہ کیا ہے تو پھر خوب کیا ہے. اس لیے مولانا، یہ ایک مثال آپ کو دی ہے جو مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حالات یا تفصیلات جو اس جنگ کی لکھی گئی ہیں وہ خود آپس میں نہیں ملتی. ہم یہی کہتے ہیں کاش یہ سب نہ ہوتا. اچھا، اس لیے مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں وہ جنگ کی تفصیلات تو ہم بھی چھوڑتے ہیں. جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق وہ گھاٹی عبور کرنے سے رک گئے تو میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. البتہ اتنی بات ضرور ہے جو ان ابواب میں ملتی ہے کہ جس وقت وہ جنگ چھڑی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہا. اچھا، یہ بھی تاریخ کی کتاب یہ بھی یاد رہے، یہ نہیں کہ ادھر تو تھے لیکن ادھر کوئی نہیں تھا، نہیں، ادھر بھی تھے. بلکہ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ لگ بھگ 1,00,000 مسلمان آمنے سامنے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ادھر سے بھی لوگ جا رہے تو ادھر سے بھی جا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، محترم کسی صاحب کو بھیجیے حضرت علی کے پاس اور مصحف شریف ان کی خدمت میں پیش کر کے کہیں کہ محترم یہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہو جائے گا، حکم مان لیتے ہیں آپ اور ہم ان کو یہ روکیں سب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آئی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو بلایا اور مصحف شریف ان کو دیا، فرمایا جاؤ. اچھا، جب وہ آئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جاتی ہے. حضرت علی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم یہ پیغام آپ کے لیے لائے ہیں کہ یہ مصحف شریف ہے، حکم ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان. حضرت معاویہ فرما رہے ہیں اس پر جو فیصلہ ہو جائے گا یہ روکیں. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا ہوا تھا، انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے. علماء نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ ایک جنگی چال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے رکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں سے کچھ لوگ سامنے آ گئے، حضرت کی طرف دیکھنے لگے. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ آپ بات قبول کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا روزہ ہے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے آپ لوگ. اس دن ایک کہہ رہا تھا
کاش سارا سال روزے ہوتے. تو وہی ایک صاحب نے کہا یار ان سے کہو تم رکھو نا, تمہیں کون منع کیا ہے. میں نے کہا وہ آپ سب کے ساتھ رکھنا چاہتے لوگ ہیں بس. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بندے کتنا رکھ سکتے ہیں. وہ اور لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تاریخ پڑھو آپ کبھی, ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, تاریخ میں تو یہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, ان میں پورے سال صرف 2 دن روزہ نہیں ہوتا تھا, باقی پورا سال روزہ رہتا. یہ ہے صاحب قصص الانبیاء نے یہ بات لکھی ہے, آپ مانو ہو سکتا نہ مانو, لیکن ظاہر بات ہے وہ طاقتیں وہ اب ہمارے کہاں ہیں. ان کی عمریں, ان کی طاقتیں, ان کا ڈیل ڈول, وہ اب آپ اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے کہا, فوجیوں نے کہا کہ آپ ان کی بات کو مان لیں. کچھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم لوگ, یہ ایک چال ہے. ان کا کچھ بھی ہے, بس جب انہوں نے مصحف شریف بھیجا بات کو ختم کریں آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, بات کو سمجھنا آپ. اچھا ان میں سے ایک کے 2 آگے بڑھا, یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اور بڑے محقق علماء نے لکھا ہے, محققین علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ آگے بڑھے حضرت علی کے پاس ہو کے کہنے لگے یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کرو, ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے. اب اس موقع پہ حضرت معاویہ کی وہ بات یاد کریں. انہوں نے کیا فرمایا تھا ان صاحب سے کہ وہ انہی کی فوج میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات سن کر حیران ہو. یہ اچھا اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک امیر نخی ہوا کرتے تھے. یہ حضرت علی کے فوج کے بڑے عہدے داروں میں سے تھے. امیر اس لیے ان کو کہتے تھے. آپ حضرات اگر ذرا آگے آگے آ جائیں, آگے آ جاؤ ورنہ پیچھے رش ہو جائے گا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہاں سے نکل جائے گا, کوئی مسئلہ تو ہے نہیں, سارا رش ایک ہی جگہ جمع ہو رہا ہے. ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ جنگ بند کر دیں. اچھا ان کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا, ان کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے جب وہ پیغام پڑھا سنا تو انہوں نے کہا ان صاحب سے کہ آپ حضرت علی سے فرمائیں اب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ کیوں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو بس تھوڑا سا انتظار کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بس اب, کیونکہ وہ بضد ہو گئے تھے. انہوں نے کہا میں عرض کر رہا ہوں بازی اب ہمارے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا بس بات ختم, جنگ رک گئی. اچھا اب جیسے ہی جنگ رکی, اب بات اس مسئلے پر آ کر رکی کہ بھائی کسی کو فیصل بنایا جائے, ثالث جن کو کہتے ہیں, گفتگو کر لی جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا. فرمایا ہماری طرف سے ثالث یہ ہوں گے. بات کو سننا, وہ یہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہو. کوئی آواز نہیں اٹھی, نہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے چوں چاں کی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب تحکیم کا مسئلہ آیا ثالث کے لیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کو رکھیں گے رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضرت علی کے چاچا کے بیٹے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں, اور صحابہ میں مفسر قرآن تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ ہماری طرف سے ثالث حضرت عبداللہ بن عباس ہوں. وہ بگڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
حضرت معاویہ نے کتنے نام پیش کیے تھے؟ کسی نے چوں بھی نہیں کی. حضرت علی نے پہلا نام لیا تو وہ بگڑ گیا. اب اس موقع پہ حضرت معاویہ کی وہ بات یاد کریں جو انہوں نے ان صاحب سے کہا تھا کہ وہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ انہی کی فوج میں ہے. اچھا جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اگر ان پر نہیں ہے تو پھر حضرت نخی کو لے لو جن کو حضرت علی نے پیغام بھیجا تھا کہ جنگ بند کر دو. وہ کہنے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ اس کو آپ قبول کریں وہ ہم قبول کریں گے, ان کے سوا ہم کسی دوسرے آدمی کی سننے کے لیے بھی تیار نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں.